بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ طاہر اعظم. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی ویڈیو جاری کرتے ہیں اور جو اپنے پاکستانی عوام کو اویئرنیس پروگرام کے تحت اپنی ویڈیو کو پھیلاتے ہیں جس سے کسی کا بھلا آ جائے تو وہ دعائیں ہمیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ دیکھیں, آج میں سوسائٹیز کے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو پاکستان کے اندر ہے, جو خصوصاً پنجاب کے اندر ہے, کیونکہ میں پنجاب میں رہ رہا ہوں. تو وہ پنجاب کے اندر جو خصوصاً سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں مزید معلومات دینا چاہ رہا ہوں, کوئی تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے پاکستانی عوام اس سے متفق ہے تو اس کو آگے پھیلائے, اور جتنا زیادہ پھیلائے گی تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تک پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو امپلیمنٹ لازمی کریں گے. دیکھیں ہماری جو سوسائٹیز ہیں, سب سے پہلے میں راولپنڈی میں رہ رہا ہوں. اس میں آر ڈی اے جو سوسائٹیز کو ڈیل کرتا ہے, جو ڈی جی ہوتا ہے آر ڈی اے کا, وہ ڈیل کرتا ہے کہ اس کی ایل او پی بناتے ہیں, این او سی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اپنی فائلس وہ بھیج سکتے ہیں. اب سوسائٹی والے کئی دفعہ این او سی لیتے نہیں ہیں, اس طرح آر ڈی اے والے بھی مزید اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتے. وہ اپنے قبر میں بیٹھ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, لوگ پھنستے تو پھنسنے دیں. یہ کم سے کم ان کو یہ چاہیے. دیکھیں ان کی لاکھ سے اوپر تنخواہیں ہیں اور یہ تنخواہیں عوام کے خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں. آپ دیکھیں آپ یہ جو سی ٹیکس لگا رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان, 10 کروڑ پہ 7% لگا رہے ہیں اور 5 کروڑ پہ 3.5% لگا رہے ہیں. آپ اتنا ٹیکس بھی لے رہے ہیں, لگائی جا رہے ہیں, مگر آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کھا رہے. عوام بے شک کھاتے ہیں, آپ کے پیسے ہو جائیں, آپ یہ اشیاء پوری ہو جائیں, عوام بے شک روزتی رہے, سیدانگی کی اشیاء پوری ہوں, بیل گیٹس کی بھی اشیاء پوری ہوں, عوام لوٹی جائے. اب اس میں یہ دیکھیں کہ جو بھی سوسائٹی اوپن ہوتی ہے اس کی آر ڈی اے کم سے کم یہ تو کرے کہ یہ اس کی اتنی زمین ہے, وہ اس سے اوپر زمین, اس سے اوپر فائل نہ بھیج سکے. پھر اس کے بعد وہ یہ کرے کہ یہ 3 سال کی اگر انسٹالمنٹ ہے تو وہ 3 سال بعد ان کو قبضہ بھی دے. ٹھیک ہے جی. اگر عوام اس کو پیسے نہیں دیتے تو وہ بشک وہ مہنگا اس کو پلاٹ کر دیں, اس پہ جرمانہ لگائیں. اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر وہ ان سے عوام جرمانہ لے اور یہی آر ڈی اے سے لے کے اس کو دیں. یہ اگر کریں گے تو ایک تو عوام کا اعتماد گورنمنٹ پہ بڑھے گا اور جو اوورسیز پاکستانیوں کا بہت زیادہ بڑھے گا. اور ہم اوورسیز پاکستانی کو ضائع کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا پیسہ آتا ہے مختلف سوسائٹیز کے اندر, وہ فائلز لے لیتے ہیں اور وہ فائلز کے 50 لاکھ پورا کر دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی انہیں نہ قبضہ ملتا ہے نہ وہاں پر کوئی پلاٹ نظر آتا ہے. ان کے پیسے پھنس دیتے ہیں. جب وہ آتے ہیں کوئی عدالت ان پہ ہاتھ رکھتا, پولیس کہتی ہے کہ یہ عدالت کا مسئلہ ہے, عدالت میں وہ اسٹے لے لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وکیل ہوتے ہیں, ہائر کر لیتے ہیں اچھے وکیل, انہی کا پیسہ انہی پہ لگاتے ہیں. وکیل اچھے ہائر کر کے, وکیل وہ چارے بے بس عوام کو وہ انصاف لینے نہیں دیتے. اب ججز کو بھی چاہیے کہ دیکھیں کہ بے بس عوام جو سے ان کے حق میں فیصلے دیں اور پراپر طریقے سے دیکھیں کہ آیا کہ جو بڑی بڑی سوسائٹی والے ہیں ان کے پاس تو پیسہ کھلا ہوتا ہے, یہ تو وکیل بڑے سے بڑا وکیل ہائر کر لیتے ہیں. وکیل صاحبان کو بھی چاہیے کہ اللہ کو آپ نے جان دینی ہے اور کیا اس کا نام ہے, کوئی بھی اگر فیصلہ ہوتا ہے, کوئی بھی اگر آتا ہے عوام کا فیصلہ آتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں, وکیل کو چاہیے دیکھیں کہ آیا کہ یہ سوسائٹی والے رائٹ پہ ہیں یا کہ وکیل کیا اس کا نام ہے وہ عوام رائٹ پہ یا وہ کلائنٹ کسٹمر رائٹ پہ ہے. اگر سوسائٹی رائٹ پہ تو مت دیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دینا ہی دینا ہے, مگر آپ حلال طریقے سے کریں. یہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے قصور کیا ہے کہ نہیں کیا. یہاں تو یہ ہے کہ یہ لوگ مافیا رکھتے ہیں, وہ بندہ مار دیتے ہیں, اگر زیادہ ان کے خلاف کوئی بندے وہ بندہ مار دیتے ہیں اور ان کو سزا بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کوئی بندہ گواہی نہیں ڈال کے مارے دیتا, جب گواہی نہیں ہوگی تو اس کو سزا نہیں ہوگی. ان کے پاس پیسہ کھلا آتا ہے, وہ بندے کو پیسہ دے دیتے ہیں. عوام تو ادھر کی ادھر. یہاں پر تب جانور کو مارنا, انسان کو مارنا, جانور کو مارنا مشکل ہے, انسان کو مارنا آسان ہے اس پاکستان میں. تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا را اس پہ ایکشن لیں. لوگ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے اپنی انویسٹمنٹ لگائی ہوئی ہے, وہ انویسٹمنٹ سیف نہیں ہے, بہت کم سیف ہے. تو یہ کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا ایکشن لیا جائے, تمام سوسائٹی کو لیگل کیا جائے.
جو سوسائٹی لیگل ہے ان کو جرمانے کریں، ان کو لیگل کروائیں. یہ مت دیکھیں کہ ایک سوسائٹی بن رہی ہے، نہ اس کا این او سی ہے، عوام بعد میں جب عوام لوٹی جاتی تو آر ڈی اے کہتی ہے ہم نے تو بتایا ہوا تھا. کیا بتایا تھا آپ نے؟ اس سوسائٹی کو ختم کریں، اس کو سیل لگائیں، اس کے چار دیواری کس کا نام تالے لگائیں کہ بند کریں کہ دوبارہ وہ کام نہ کرتے. اگر وہ کام کریں ان کو پکڑیں، الٹا لٹکائیں. آپ کے پاس قانون نہیں ہے تو قانون بنائیں. کوئی بھی آپ اسمبلی آپ کے پاس ہے، اکثریت آپ کے پاس ہے، قانون بنائیں. نہیں وہ کم مانتے الٹا لٹکائیں. یہ کیا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بالا تر ہے، وہ ریاست سے اوپر ہے. ریاست کے پاس سب سے زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں، عوام کے پاس نہیں ہوتے ہیں. ریاست کسی بھی بندے کو دبوچ سکتی ہے. تو ریاست کو چاہیے اپنے پاکستانیوں کے لیے فلائی ریاست بنے، ان کے لیے اچھے کام کریں. وہ ٹیکس اگر دے رہی ہے، اتنی مہنگائی بھی ہے، سارا کچھ اس کے باوجود وہ ٹیکس دے رہی ہے، تو اس ٹیکس کا کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے. ابھی شہباز شریف نے ان کو کہا، آپ یار ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ آپ نے بہت اچھا ٹیکس جمع کیا ہے. اور بھائی ٹیکس تو انہوں نے جمع کرا دیا. لوگ تو اسی طرح ان کے انویسٹر پھنسے ہوئے، لوگ پھنسے ہوئے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ پولیس کچھ کر رہی ہے، نہ کوئی ادارہ کچھ کر رہا ہے. کائنڈلی اس کے لیے آپ ایکشن لیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.